وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، اور لوگوں میں سے بعض جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو قرآن مجید کے بیان سے شروع کیا کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر متقین کی 5 صفات بیان کی۔ اس کے بعد 2 آیتوں میں کفار کا بیان کیا۔ اب 13 آیتوں میں منافقین کا بیان فرمایا، جو کفر اور ایمان کے درمیان مذبذب تھے، یعنی زبان سے ایمان لاتے تھے اور دل سے ایمان نہیں لاتے۔ یہ کفر کی بدترین قسم ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہے، کیونکہ انہوں نے کفر پر ایمان کا ملمہ چڑھایا اور دھوکہ اور فریب سے کام لیا۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں، وہ سچے اور مخلص مسلمانوں میں داخل نہیں۔ یخادعون اللہ، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسہم، وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ یخادعون کا لفظ خدع سے بنا ہے، جس کا معنی ہے کہ کسی کے ساتھ مکر و فریب یا سازش کو پوشیدہ رکھ کر اس سے ہمدردی کا اظہار کرنا، جس کا مطلب ہے دھوکہ دینا۔ وہ مسلمانوں کو یوں دھوکہ دیتے تھے کہ مسلمانوں پر یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں، اور پھر مسلمانوں کے خفیہ منصوبوں کی اطلاع دشمنوں، یہودیوں اور مشرکوں تک کر دیتے تھے۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ وہ اللہ کو کیسے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو فرمایا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فریب کرتا ہے، گویا وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ اللہ نے آپ کی اطاعت کرنا کو اپنی اطاعت کرنا قرار دیا۔ فرمایا وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ عقل سے جو بات جانی جائے اسے علم کہتے ہیں، اور حواس سے جس کا ادراک کیا جائے اس کو شعور کہتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پس زیادہ کر دی اللہ نے ان کی بیماری، ان کا مرض بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، ان کے جھوٹ کے بدلے اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ انسان کے بدن کو ایسی چیزیں لاحق ہو جائیں جس سے اس کے مزاج میں تبدیلی آ جائے تو اس کو مرض کہتے ہیں۔ مرض جس طرح جسمانی ہوتا ہے اس طرح مرض نفسانیہ بھی ہوتا ہے، جیسے حسد، بغض، برائی وغیرہ۔ تو منافقین کا مرض نفسانی تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو مدینے میں یہودیوں کی ریاست جاتی رہی، اس غم میں ان کا دل جلتا رہتا تھا، اور یہ جلنا اور حسد کرنا ان کا مرض تھا، اور اللہ تعالیٰ دن بدن ان کے اس مرض کو بڑھا رہا تھا۔ فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو منافقین کا جھوٹ یہ تھا کہ وہ ان کے دل میں کفر تھا، اور زبان سے وہ کہتے تھے آمنا، ہم ایمان لائے۔ جھوٹ بولنے پر دردناک عذاب کی وعید سنائی، اور حدیث پاک میں بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا اور اس پر وعید ارشاد فرمائی گئی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، کیونکہ جھوٹ گناہ تک پہنچاتا ہے اور جھوٹ دوزخ تک پہنچاتا ہے۔ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کے مواقع تلاش کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو کذاب لکھ دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو تم سے جھوٹی حدیثیں بیان کریں گے جو تم نے نہ سنی ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے، یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ جھوٹ بولنے والے کی شب معراج یہ سزا دیکھی گئی کہ فرمایا کہ اس کو ایک آنکڑا اس منہ میں ڈالا جاتا تھا جس سے اس کا منہ کا سائڈ کٹ جاتا تھا۔ کہا یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا تھا اور جھوٹ پھیلاتا تھا۔